آج کی کلاس میں ہم لوگ کلاس ڈائیگرام، ہاؤ ٹو ڈرا اے کلاس ڈائیگرام اور واٹ از دا ڈفرینس بٹوین یوز کیس اینڈ کلاس ڈائیگرام کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کلاس ڈائیگرام کیا ہوتی ہے۔ A class diagram is a type of diagram used in unified modeling language that show architecture or structure of software system۔ تو جو کلاس ڈائیگرام ہوتی ہے یہ بھی یو ایم ایل کی ڈائیگرام میں سے ایک ڈائیگرام ہوتی ہے جو کہ سافٹ ویئر کے اسٹرکچر کے بارے میں بتاتی ہے کہ یعنی سافٹ ویئر کے اندر کون کون سی اینٹیٹیز استعمال ہو رہی ہیں، اینٹیٹیز یعنی کون کون سے پرسنس یا جگہ وغیرہ یا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ سافٹ ویئر کے ہمیں مختلف جو پرسنز ہیں ان کے ڈیٹا کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہیں کہ سافٹ ویئر کے اندر موجود جو اینٹیٹیز ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس کون کون سا ڈیٹا اویلیبل ہے، جیسے کہ ان کا نام، ان کا کلر، اس طرح کی مختلف چیزیں۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ جو کلاس ڈائیگرام ہے یہ ہمیں بیہیویئرز یا میتھڈز کے بارے میں بتاتی ہے کہ جو اینٹیٹیز کلاس کے سسٹم کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ان کے بیہیویئر کیا ہیں یا وہ کیا کیا چیزیں پرفارم کر سکتی ہیں۔ جیسے اگر ہم لوگ اسٹوڈنٹ ایک اینٹیٹی کی بات کریں تو اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر کیا ہوگا، اسٹوڈنٹ پڑھ سکتا ہے، اسٹوڈنٹ پیپر دے سکتا ہے، اسٹوڈنٹ پیپر چیک کروا سکتا ہے، اسٹوڈنٹ فیس دے سکتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اور لاسٹ جو چیز ہمارے پاس اینٹیٹی کے بارے میں ہوتی ہے کہ یہ جو اینٹیٹیز ہیں ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، کہ یہ آپس میں کنیکٹڈ کیسے ہوتی ہیں۔ تو آئیے کلاس ڈائیگرام کو ایک سادی سی آسان سی اگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اسکول مینجمنٹ سسٹم کی بات کریں تو اسکول مینجمنٹ سسٹم کے اندر ویسے تو کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم لوگ تین جو بنیادی ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں اسکول مینجمنٹ سسٹم کی، اس کی بات کریں تو ہمارے پاس اسکول مینجمنٹ سسٹم کے اندر سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس ہوں گے، پھر ٹیچرز ہوں گے، پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس کو کورسز پڑھائے جا رہے ہیں وہ کورسز ہوں گے۔ تو اگر ہم لوگ اس اسکول مینجمنٹ سسٹم کے جو کلاس ڈائیگرام ہے اس کی بات کریں تو اس کے اندر ہمارے پاس تین چیزیں ہوں گی، جو کہ تین چیزیں ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پہ جو اسکول مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں ہم لوگ کلاس لکھیں گے، کلاس اور پھر ایٹریبیوٹس اور پھر میتھڈز۔ تو اگر ہم لوگ اس کلاس ڈائیگرام کی بات کریں تو اس کے بنیادی طور پہ تین ہی حصے ہوتے ہیں جو ابھی ہم نے دیکھے ہیں۔ تو تین جو حصے ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے کلاس کا نام، اور پھر دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں کلاس کے ایٹریبیوٹس، اور تیسری چیز ہوتی ہے میتھڈس۔ تو ان تینوں کی تینوں چیزوں کو ہم لوگ مختلف قسم کے ریکٹینگلز لگا کے شو کرتے ہیں، اور یہ ریکٹینگلز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ہم لوگ بلاکس بھی بولتے ہیں۔ تو ان میں جو کلاس ڈائیگرام ہے، ان کلاس ڈائیگرام میں آئیے ہم لوگ ان ساری چیزوں کو باری باری دیکھتے ہیں جو بھی ہم نے اوپر ڈسکس کی ہیں۔ تو کلاس ڈائیگرام میں جو سب سے اوپر والا بلاک ہوتا ہے یعنی پہلی ریکٹینگل ہوتی ہے، اس کے اندر ہم لوگ کلاس کے نام کو لکھتے ہیں سب سے ٹاپ کے اوپر۔ اگر ہم لوگ ایک کار کلاس کی ایگزامپل لیں جو سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو کار کلاس میں ہمارے پاس سب سے اوپر جو کلاس ہے کلاس کا نام کار لکھا جائے گا۔ اور کلاس اگر ہم لوگ اسٹوڈنٹ کلاس کی بات کریں تو اسٹوڈنٹ کلاس جو ہمارے پاس ہوگی اس میں اسٹوڈنٹ کا نام لکھا جائے گا کہ یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کلاس ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دوسرے نمبر پہ بات کریں تو جو دوسرا بلاک ہمارے پاس ہوتا ہے وہ بیسیکلی ڈیٹا یا ایٹریبیوٹس کا ہوتا ہے، کہ ہمارے پاس جو ایک کلاس ہے اس کے اندر کون کون سا ڈیٹا اویلیبل ہوگا۔ تو اگر ہم لوگ ایک کار کلاس کی مثال لیں تو کار کلاس میں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہو سکتا ہے وہ کار کا برانڈ ہو سکتا ہے، وہ کار کی مینوفیکچرنگ ایئر ہو سکتا ہے، وہ کار کا ماڈل ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں ڈیٹا کہلاتی ہیں۔ اب ہم لوگ اگر ڈیٹا کی بات کریں تو ڈیٹا جو ہمارے پاس اسکول مینجمنٹ سسٹم ہوگا، اس میں اسکول مینجمنٹ سسٹم میں جو اسٹوڈنٹ کلاس ہوگی اس کا ڈیٹا کچھ اس طرح سے ہوگا کہ سب سے پہلے ہم لوگ اسٹوڈنٹ کا نام لکھیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کا رول نمبر وغیرہ آئے گا۔ اب ایک اور چیز آپ نے یہاں پہ نوٹ کی ہوگی کہ کلاس کا جو ڈیٹا ہے، ڈیٹا کے ساتھ ڈیٹا کی ڈیٹا ٹائپ بھی ہوتی ہے کہ کس قسم کا ڈیٹا ہم لوگ سٹور کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہم لوگ اسٹوڈنٹ کے نام کی بات کریں تو نام ہمیشہ الفابیٹس ہوتے ہیں، تو الفابیٹک جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ پروگرامنگ میں سٹرنگز بولتے ہیں۔ اور اس طرح اگر ہم لوگ رول نمبر کی بات کریں تو رول نمبر صرف نومیرک ہوتا ہے، تو اس کو ہم لوگ انٹیجر بولتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم لوگ تیسرے بلاک کی بات کریں جو کہ میتھڈز یا بیہیویئرز یا جو ایکشنز کلاس پرفارم کر سکتی ہے اس کا ذکر ہے ہمارے پاس۔ جیسے کہ اگر ہم لوگ اسٹوڈنٹ کلاس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے اگزامپل دیکھ چکے ہیں، تو اسٹوڈنٹ کلاس کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اسٹوڈنٹ کے جو بھی بیہیویئر ہمارے پاس ہوگا وہ یہاں پہ ہم لوگ لکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے
وہ پیپر دے سکتا ہے، وہ اپنا رزلٹ پیپرز کے بعد لے سکتا ہے، وہ فیس سبمٹ کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ کار کلاس کی اگزامپل لیں تو کار کلاس میں ہمارے پاس کلاس میں جو انجن ہے کار، اس کار کے انجن کو کار سٹارٹ کر سکتی ہے، انجن کو سٹاپ کر سکتی ہے، بریک لگا سکتی ہے، گیئر لگا سکتی ہے، ایکسلریٹ کروا سکتی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا اس کا بیہیویئر ہے۔ اب ایک چیز اور بنیادی آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ دوسرے اور تیسرے بلاک میں جو ڈیٹا ممبرز ہیں ان کے ساتھ مائنس کا سمبل، اور جو تیسرے بلاک کے اندر ہمارے پاس میتھڈز یا ایکشنز ہیں ان کے ساتھ ہمارے پاس پلس کا سمبل استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ پلس اور مائنس کے سمبل کا کیا مطلب ہے۔ اب یہ جو پلس اور مائنس ہیں ان کو بنیادی طور پہ ہم لوگ ویزیبلٹی موڈیفائرز بولتے ہیں۔ تو یہ ویزیبلٹی موڈیفائرز بیسیکلی ڈیٹا کی ویزیبلٹی کو شو کرتے ہیں یا میتھڈ کی ویزیبلٹی کو شو کرتے ہیں کہ میتھڈ کن کن کو شو ہوگی، کن کن کو شو ہوں گے اور ڈیٹا کن کن کو شو ہوگا۔ تو جو مائنس کا سمبل ہے، مائنس ہمارے پاس ہوتا ہے پرائیویٹ کے لیے۔ جدھر بھی مائنس لگا ہوگا وہ اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ڈیٹا صرف اور صرف اس پرٹیکولر ایک آبجیکٹ کے لیے ہوگا۔ یعنی اگر ایک اسٹوڈنٹ کی بات کریں، اسٹوڈنٹ علی ہے تو علی کا ڈیٹا صرف علی کو ہی شو ہوگا۔ اس طرح اگر ابراہیم کی بات کریں تو ابراہیم کا ڈیٹا صرف ابراہیم کو ہی شو ہوگا۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ڈیٹا ہے اس کو ہائیڈ کر سکیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس پاس ورڈ ہے تو پاس ورڈ وغیرہ کوئی بھی دوسرا بندہ نہ دیکھ سکے، تو وہاں پہ ہم لوگ مائنس کا سمبل استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ پلس کا سمبل تب استعمال کرتے ہیں جب ہم لوگوں نے کسی چیز کو پبلک رکھنا ہوتا ہے۔ تو میتھڈز کو ہم لوگ بنیادی طور پہ پبلک رکھتے ہیں تاکہ اس کو سارے کے سارے آبجیکٹس اس کو ایکسیس کر سکیں۔ تو آسان لفظوں میں مائنس تب جب ہم لوگوں نے کسی چیز کو پرائیویٹ شو کرنا ہے، اور پلس تب جب ہم نے کسی چیز کو پبلک شو کرنا ہے۔ اب آخری چیز ہمارے پاس ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ اب کوئی بھی کلاس ہے اس کے اندر، کوئی بھی کلاس ہے اس کے اندر، کوئی بھی سسٹم ہے اس کے اندر کوئی ایک کلاس استعمال نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ ہمارے پاس اس سسٹم کے اندر کئی ساری کلاسز استعمال ہو رہی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ کو ہم لوگ پیرنٹ کلاسز بولتے ہیں، کچھ کو ہم لوگ چائلڈ کلاسز بولتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی کلاسز ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اسی چیز کو ہم لوگ ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم لوگ اس جو ایگزامپل ہے اس کو تھوڑا سا اور مزید دیکھتے ہیں اور ایک لائبریری مینجمنٹ سسٹم کی کلاس ڈائیگرام بناتے ہیں۔ اگر ہم لوگ لائبریری مینجمنٹ سسٹم یا لائبریری سسٹم کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس 3 بنیادی اینٹیٹیز ہوتی ہیں، جو کہ بیسیکلی ہمارے پاس سب سے پہلے بک، پھر ہمارے پاس لائبریرین، اور پھر ہمارے پاس اسٹوڈنٹ۔ کیونکہ جو بک ہوگی وہ لائبریرین ایشو کرے گا اسٹوڈنٹ کو، اور اسٹوڈنٹ اس کو ریٹرن کرے گا۔ تو اب اگر ہم لوگ جو ہمارے پاس یہ لائبریری مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر پیرنٹ کلاس کی بات کریں تو یہاں ہمارے پاس بک جو ہے یہ پیرنٹ کلاس ہے، اور لائبریرین اور جو ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ اسٹوڈنٹ ہیں یہ دونوں کے دونوں ڈیپینڈ کر رہے ہیں، یعنی یہ ڈیپینڈنٹ کلاسز یا چائلڈ کلاسز ہیں بک کلاس کی، کیونکہ جو بک ہوگی تبھی اس بک کو ہمارا جو لائبریرین ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ایشو کرے گا۔ اب اسی بلاک میں ہم لوگ ڈیٹا کے ساتھ جو ڈیٹا ٹائپ ہے اس کو بھی دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ٹائپ ہے یا جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس اس لائبریرین کلاس کے لیے، یا ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ کلاس ہے یا جو ہماری بک کلاس ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ تینوں کی تینوں جو چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم لوگ بک کلاس کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس 3 ڈیٹا ممبرز ہیں۔ پہلا جو ڈیٹا ممبر ہے وہ بک آئی ڈی ہے جس کی ٹائپ انٹیجر ہے، پھر اس کے بعد بک کا ٹائٹل ہے جو کہ اسٹرنگ ہے، اور پھر بک کا آتھر کے بک کو کس نے لکھا ہے وہ بھی اسٹرنگ ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم لوگ تیسرے بلاک کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس 2 میتھڈ استعمال ہو رہے ہیں، ایک تو چیک اویلیبلٹی اور دوسرا اپڈیٹ، یعنی ایک بک کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا وہ اویلیبل ہے بھی یا نہیں۔ اگر ہم نے کسی کو ایشو کر دیا تو پھر اپڈیٹ کرنا ہے کہ وہ بک اس بندے کو ایشو ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ لائبریرین کلاس کی بات کریں تو اس میں بھی ہمارے پاس 2 ایٹریبیوٹس اور 2 میتھڈز استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ لائبریرین کلاس کے ایٹریبیوٹس کی بات کریں تو ہمارے پاس 2 ایٹریبیوٹس ہیں، ایک ایمپلائی نام اور ایک ایمپلائی کی آئی ڈی۔ اور اگر اسی میں ہی ہم لوگ اس لائبریرین کے میتھڈز کی بات کریں تو 2 میتھڈز ہیں ہمارے پاس جو کہ ایشو بک ہے اور ریسیو بک ہے۔ اب اگر ہم لوگ اس لائبریری مینجمنٹ سسٹم کی تیسری کلاس کی بات کریں تو وہ ہے اسٹوڈنٹ۔ اس کے اندر بھی 2 ایٹریبیوٹس ہمارے پاس استعمال ہو رہے ہیں، اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور اسٹوڈنٹ کا نام۔ اور اگر میتھڈ کی بات کریں تو وہ ہیں بورو بک اور ریٹرن بک۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی کہ جو بک کلاس ہے یہ پیرنٹ کلاس ہے، اور نیچے جو 2 چائلڈ کلاسز ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کلاس اور دوسری لائبریرین کلاس، تو یہ دونوں کی دونوں سے
کچھ ایرو نکل کے اپ ورڈ ڈائریکشن میں بک کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی اسی چیز کو شو کر رہے ہیں کہ جو بک کلاس ہے یہ بک کلاس ایکسٹینڈ کر رہی ہے دو دوسری کلاسز کو، یا اس کی دو چائلڈ کلاسز ہیں یا دو ڈیپینڈنٹ کلاسز ہیں جو کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ اور لائبریرین ہے. یعنی جو بک کلاس کا ڈیٹا ہوگا وہ بک کلاس کا ڈیٹا دونوں دوسری کلاسز اسٹوڈنٹ اور لائبریرین یہ دونوں بھی ایکسیس کر سکتی ہیں. اب لاسٹ میں اگر ہم لوگ جو ہماری پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ یا پیکٹا کی بک کے اندر کلاس ڈائیگرام دی گئی ہے اس کو دیکھیں تو یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ڈائیگرام ہے ہمارے پاس. اس میں ٹوٹل 5 مختلف کلاسز استعمال ہو رہی ہیں، جن میں سب سے پہلی کلاس جو ہے وہ روم کلاس ہے، اور نیچے ہمارے پاس باکس کلاس ہے، اور پھر نیچے ہمارے پاس 3 مزید کلاسز ہیں جن کو آپ سامنے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ایک باکس کلاس ہے، پھر ایک ٹوائے باکس کلاس ہے، یعنی ایک بک باکس ہے، ایک ٹوائے باکس ہے اور ایک کلاتھ باکس ہے. تو اگر ہم لوگ ان ساروں کی باری باری بات کریں تو جو روم کلاس ہے یہ ہمارے پاس پیرنٹ کلاس ہے، اس کے نیچے ہمارے پاس چائلڈ کلاس ہے باکس، یعنی ایک بڑا سا کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ایک ڈبہ یا ایک الماری پڑی ہوئی ہے. اب اس ایک بڑی الماری یا ڈبے کے اندر، بڑے ڈبے کے اندر پھر 3 چھوٹے چھوٹے ڈبے ہیں. ایک جو ڈبہ ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس بکس باکس کے نام سے ہے کہ اس کے اندر ہم لوگ صرف بکس رکھ سکتے ہیں. جو دوسرا ڈبہ ہے وہ ہمارے پاس ٹوائے نام کا ہے، اس کے اندر صرف ہم لوگ ٹوائز رکھ سکتے ہیں. اور جو تیسرا ڈبہ ہے وہ ہے کلاس باکس کے، اس کے اندر ہم لوگ صرف اور صرف کلاس رکھ سکتے ہیں. تو اگر ہم لوگ ان ساری چیزوں کی بات کریں، ان کے ڈیٹا کی بات کریں، تو اس میں جو باکس کلاس ہے اس کے اندر 2 شیئرڈ ایٹریبیوٹس ہیں، ایک لیبل اور دوسرا کانٹینٹ، جن کی ٹائپ ہے اسٹرنگ. یعنی یہ جو ہمارے پاس جو باکس کلاس ہے اس کا ڈیٹا ہمارے پاس لیبل اور کانٹینٹ ہیں، اور جو تینوں نیچے ہمارے پاس باکس کلاس ہیں، سب باکس کلاسز ہیں جو اسپیشل باکسز ہیں، جو کہ ٹوائے باکس ہے، اس کے علاوہ بک باکس ہے اور کلاتھ باکس ہے. تو یہ تینوں کے تینوں ہی ڈیٹا اوپر ہمارے پاس اس جو باکس کلاس ہے اس سے ڈیٹا کو لے رہی ہیں.